सन 14 हिजरी को इराक की सरजमीन पर एक ऐसा मरका होने वाला था जो तारीख का रुख बदलने वाला था। ये वो लम्हा था जब इस्लामी लश्कर और फारसी सल्तनत आमने सामने खड़े थे। मगीरा बिन शाबा मुज़ाकरात के बाद वापस आ चुके थे। अब बातचीत का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था और जंग का दरवाज़ा खुल चुका था। रुस्तम जो फारस का सिपा सलार था, इसने फौरन अपनी फौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। दोनों लश्करों के दरमियान एक नहर हायल थी। रुस्तम की तरफ से पैगाम भेजा गया कि तुम नहर के इस तरफ आकर लड़ोगे कि या फिर हम नहर के उस पार आ गए। तो ये पैगाम जब हजरत साद बिन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम ही नहर के इस तरफ आ जाओ। चनाचे फारसी लश्कर नहर अबूर करके मैदान में आकर जम गया। रुस्तम ने अपने लश्कर को बड़ी महारत से तरतीब दिया था। मैमना, मैसरा, कलब, हर अव्वल हर हिस्से को जंगी हाथियों और जरा पोश सवारों से मजबूत किया गया। खुद रुस्तम कलब लश्कर में मौजूद था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फौज थी जहां मुसलमानों की तादाद तकरीबन सिर्फ 30,000 थी। वही फारसी लश्कर की तादाद 1.5 लाख से भी ज़्यादा थी। सिर्फ तादाद ही ज़्यादा नहीं थी बल्कि जदीद असला और हथियार और साजो सामान जंग में भी फारसी लश्कर बहुत आगे था। मगर मुसलमानों के पास एक ऐसी चीज़ थी जो दुनिया की किसी ताकत से भी टकरा सकती थी और वो थी ताकत ईमान की। तो मुसलमानों के सिपा सलार हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त शदीद बीमारी में मुब्तला थे। इनके जिस्म पर फोड़े निकल आए थे और अरके निसा की तकलीफ भी थी उनको, और ना वो घोड़े पर बैठ सकते थे और ना ही मैदान में चल सकते थे। तो इस्लामी लश्कर के करीब एक पुरानी पुख्ता इमारत थी। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी इमारत की छत पर अपना तकिया लगाकर बैठ गए और वहीं से पूरे मैदान जंग की निगरानी करने लगे। उन्होंने खालिद बिन अरफता को मैदान जंग का निगरान मुकर्रर किया, लेकिन जंग की हिकमत अमली खुद अपने ही हाथ में रखी। हर थोड़ी देर बाद वो हदायत भेजने लगे। इधर लश्कर इस्लाम में भी ज़बरदस्त जोश पैदा हो रहा था। उमरू बिन माद करब, आसम बिन उमरू, रबी और आमर जैसे बहादुर पूरे लश्कर में घूम घूम कर लोगों को जहाद की तरकीब दे रहे थे। शारा रज्ज पढ़ रहे थे और कारी हज़रात सूरह अनफाल की तिलावत कर रहे थे। कुरान की आवाज़ से पूरे लश्कर में एक अजीब रूहानी कैफियत पैदा हो गई थी। तो पहले दिन दोनों फौजें मैदान में आमने सामने सफरा हो गई। सबसे पहले फारसी लश्कर की तरफ से बरमज नामी एक शहजादा उतरा। इसके सर पर सोने का ताज था और वो ईरान के मशहूर पहलवानों में शुमार होता था। उसके मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से गालिब बिन अब्दुल्ला असदी निकले। मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन चंद ही लम्हों में गालिब ने बरमज़ को गिरफ्तार कर लिया और उसे घसीटते हुए हजरत साद बिन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले आए। ये मंजर देखकर फारसी लश्कर हैरान रह गया। इसके बाद एक और ईरानी शाहसवार मैदान में उतरा तो उसके मुकाबले में आसम बिन उमरू निकले। चंद ही लम्हों बाद ईरानी सवार मैदान छोड़कर भागने लगा तो आसम ने उसका पीछा किया और लश्कर फारस के करीब पहुंचकर इसके घोड़े की दुम पकड़ ली। फिर उसे घोड़े से उठाकर जबरदस्ती अपने आगे बिठाया और कैदी बनाकर ले आए। ये बहादुरी देखकर एक और फारसी पहलवान मैदान में आया। इसके हाथ में चांदी का गर्ज था। इसके मुकाबले में उमरू बिन बाद यकरब निकले और इसे भी गिरफ्तार करके ले आए। ये सब देखकर रुस्तम को सख्त गुस्सा आया और उसने आम हमले का फौरन हुक्म दे दिया। तो यूँ सबसे पहले फारसी लश्कर के जंगी हाथियों ने मुसलमानों की तरफ बढ़ाए गए। ये हाथी बहुत बड़े और खौफनाक हाथी थे। इनका हमला
قبیلہ بحیلہ نے روکا لیکن انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور حضرت سعد نے فوراً بنی اسد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو بنی اسد نے زبردست مقابلہ کیا۔ جب ان کی بھی حالت مشکل ہونے لگی تو قبیلہ کندہ کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ فارسی لشکر کے قدم ڈگمگانے لگے۔ یہ دیکھ کر رستم نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور ادھر سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کی، اور یوں پورے لشکر نے بھی نعرہ تکبیر کہی، اور یوں لگتا تھا جیسے دو سمندر آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ مگر جنگی ہاتھی اب بھی مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت بنے ہوئے تھے۔ تب حضرت سعد نے حکم دیا ہاتھیوں اور ان کے سواروں پر تیر برسائے جائیں۔ تیر اندازوں نے زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ عاصم بن عمرو نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ شروع کر دیا اور ان کی سونڈوں پر وار کرنے لگے، اور یوں آہستہ آہستہ ہاتھی پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر مسلمانوں کے بہادروں کو تلوار چلانے کا موقع ملا۔ صبح سے شام ہو گئی، جنگ جاری رہی۔ آخرکار رات کی تاریکی میں جنگ روک دی گئی۔ یہ پہلا دن تھا، اور اگلے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شہداء کو دفن کروایا۔ پہلے دن 500 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر لشکر اسلام دوبارہ سب بندی کر کے میدان میں آ گیا۔ اسی دوران ایک اور خوشخبری آئی کہ شام سے مسلمانوں کی کمک آ رہی ہے۔ یہ لشکر ابو عبیدہ بن جراح نے بھیجا تھا، جس کی قیادت ہاشم بن عتبہ کر رہے تھے۔ ان کے لشکر کے اگلے دستے کی قیادت کاکا بن عمرو کر رہے تھے۔ کاکا 1000 سپاہیوں کے ساتھ سب سے پہلے پہنچے۔ انہوں نے میدان میں جا کر مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے میں فارسی سردار بہمن جادوئی آیا، اور یوں دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ آخرکار کاکے ہاتھوں بہمن جادوئی قتل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فارسی لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ اسی دوران ہاشم بن عتبہ نے ایک زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا اور حکم دے دیا کہ تھوڑے وقفے سے میدان میں داخل ہوتے رہیں۔ ہر دستہ تکبیر کہتا ہوا میدان میں داخل ہوتا ہوا۔ ایرانیوں کو یوں لگتا جیسے مسلمانوں کو مسلسل نئی کمک مل رہی ہے، اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھنے لگا۔ آج بھی فارسی ہاتھی میدان میں موجود تھے۔ تب مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے اونٹوں پر بڑی بڑی جولیاں ڈال دیں، جس سے وہ دور سے ہاتھیوں جیسے نظر آنے لگے۔ فارسی گھوڑے ان کو دیکھ کر بدکنے لگے، اور یوں فارسی لشکر کو بہت زیادہ نقصان ہونے لگا، اور دن بھر زبردست جنگ جاری رہی۔ اس دن 1000 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 فارسی سپاہی مارے گئے۔ تیسرے دن بھی فجر کے بعد شہداء کو دفن کیا گیا۔ پھر دونوں لشکر دوبارہ میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ آج بھی فارسیوں نے ہاتھیوں کو دوبارہ آگے کر دیا، لیکن اس بار کاکا اور عاصم نے مل کر سب سے بڑے ہاتھی فیل سفید پر حملہ کیا۔ یہ ہاتھی تمام ہاتھیوں کا سردار تھا۔ شدید حملے کے بعد فیل سفید مارا گیا۔ جب یہ ہاتھی گرا تو باقی ہاتھی بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا، مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کر دیا، اور کاکا کی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک سنہری تخت پر بیٹھا تھا، اپنی فوج کو حکم دے رہا تھا۔ جب مسلمانوں کا حملہ قریب پہنچا تو رستم خود میدان میں اتر آیا۔ شدید جنگ کے دوران وہ زخمی ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ اسی وقت بلال بن علقمہ نے اس پر برچھا مارا تو برچھا اس کی کمر میں جا لگا اور وہ نہر میں گر پڑا۔ تو بلال فوراً گھوڑے سے اترے اور اسے پانی سے باہر کھینچ لیا اور پھر یوں اسے قتل کر دیا۔ تو بلال فوراً رستم کے تخت پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکارے لگ کہ خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فارسی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو فارسی لشکر کے 30,000 سواروں میں سے صرف 30 سوار جان بچا کر بھاگ سکے،
باقی سب کے سب میدان میں مارے گئے۔ تو مسلمانوں نے فارسیوں کا مشہور شاہی جھنڈا درفشاں قاویانی بھی حاصل کر لیا۔ اس عظیم جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت جمع کروانا شروع کیا اور فوراً مدینہ خط بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز مدینہ کے باہر جا کر خبریں معلوم کرتے تھے۔ ایک دن انہیں دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے تو یوں سوار نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں، اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر اس کی رکاب پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ جب لوگ انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے لگے تو قاصد کو معلوم ہوا کہ یہ تو خود خلیفہ وقت ہیں۔ کیا ہی سادگی تھی، کیا ہی رتبہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ گھبرا کر اونٹ سے اترنے لگا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تم بس حالات و واقعات سناتے جاؤ۔ پھر مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا گیا اور یوں جنگ قادسیہ کی عظیم فتح کی خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ تو یہ تھا واقعہ جنگ قادسیہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنے بھائی کی ضرور حوصلہ افزائی کیا کریں، اور جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں، کیونکہ میں اس طرح کے واقعے اسلامک ہسٹری کے اوپر بناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔